السلام علیکم جماعت نشتم میٹرک کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 10 پہ آپ یہ سبق کھولیے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی عادات تھیں، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں سے معاملات اور ان کا سلوک برتاؤ، ان سب کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، اس لیے ان کو اخلاق نبوی کہا جاتا ہے، اسوہ حسنہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، بہت آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بہت لمبا عرصہ گزرا، طویل عرصہ گزرا، اور نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی 25 سال تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہیں، یعنی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ زوجیت کہتے ہیں بیوی ہونا، ٹھیک ہے، رشتے میں رہنا۔ جب آغاز وحی ہوا، سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھایا ہوا اس بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اور گھبرا کے گھر آ گئے تھے غار حرا سے، اور آتے ہی اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے لحاف اڑا دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے ان الفاظ میں تسلی دی تھی کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے والوں اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، اہل و عیال، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے رشتہ ختم نہ کرنا۔ مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی جو قرض دار ہوتے ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرض آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان کے پیسے ادا کر دیا کرتے تھے، ان کا بار آپ اٹھا لیا کرتے تھے۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت کا مطلب ہوتا ہے دعوت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، جس سے آپ کا تھوڑا سا گھبراہٹ کم ہوئی۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ سے زیادہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اوصاف کہتے ہیں بیٹا خوبیوں کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کسی کو برا بھلا نہ کہتے تھے، بلکہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور کوئی بات ناگوار لگتی بھی تھی، بری لگتی تھی، تو ہماری طرح آپ کی طرح بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ برے کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا، کسی سے جنگ نہیں کری اپنے ذات کے لیے۔ ہاں، کفار کے ساتھ جنگ کی، وہ اللہ کا معاملہ تھا، دین اسلام کی خاطر، وہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور وغیرہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی کی درخواست کو منع نہیں کیا۔ جب آپ گھر تشریف لے کر آتے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اور گھر والوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے مبارک پر خوشی دوڑ جاتی تھی، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے گھر والوں کے چہرے مبارک پر خوشی دوڑتی تھی۔ دوستوں میں بھی بہت احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ بے ڈھنگے پن سے بیٹھنا۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کے فرماتے تھے کہ وہ یاد رکھنا چاہے تو یاد بھی رکھ لے۔ حضرت علی، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پلے بڑے، وہ یقیناً آپ سے بہت زیادہ تربیت یافتہ تھے، آپ کی ہر بات کو وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ امام حسین، جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان سے فرمایا کہ آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، یعنی آپ کی طبیعت میں رحم دلی، مہربانی کا عنصر بہت زیادہ تھا، سخت دلی اور مزاج میں تنگی نہیں تھی، کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ آپ منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ اپنے نفس سے، یعنی اپنی خواہشات میں سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں، یعنی 1 بحث مباحثہ کرنا، بلا وجہ کسی سے بحث کرنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ اگر ہم بھی ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں بیٹا، تو ہمارے معاملات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں، ہمارے تمام لوگوں سے جھگڑے فساد ہی ختم ہو جائیں گے اگر ہم یہ باتیں کوشش کریں گے کہ اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائی کریں۔ بحث مباحثہ وغیرہ، اس سے صرف بحث بڑھتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے بعض اوقات، کوشش کریں اس سے بھی آپ بچا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کی بلا وجہ
خامیاں نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے کہ کسی کی برائی ہاتھ لگے اور اس کی بات بنائے، کسی کے اندرونی معاملات کی کبھی ٹوہ نہیں لگائی، وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہوتا، جس سے کوئی مقصد اچھی بات نکلتی، یہ نہیں کہ بلا وجہ انسان بولے چلا جائے۔ جب دوسرا کوئی بات کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو کر اس کی پوری بات توجہ اور دھیان کے ساتھ سنا کرتے تھے، جب تک کہ وہ بندہ خود خاموش نہ ہو جاتا تھا آپ اس کو چپ بھی نہیں کرواتے تھے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک دم دیکھتا تھا تو وہ مروب ہو جاتا، دل میں اس کے ایک خوف، ایک روب آ جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ملاقات کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی حاصل ہوتی تھی، وہ آپ کو جاننے لگتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے یقیناً اس سے پہلے بھی تعارف پڑھا ہے، یہ تھوڑا تفصیلی تعارف ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل آپ کو صحیح سے معلوم ہو جائیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پرورش پائی ایک طرح سے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو مانے نرم مزاج، سخت مزاج، نرم خو تھے، سخت مزاج ہرگز نہ تھے، کسی کی توہین کبھی نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کے ساتھ اظہار تشکر کے معنی ہوتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کرنا، کسی کا احسان ماننا، کر دیا کرتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے اور اس کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ایک اور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ اپنا دکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا تھا، وقار کے ساتھ بات کرتے تھے، کسی کی خاطر شکنی یعنی کہ کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ نہیں رکھتے تھے کہ اس کا دل دکھے، اور جب تک کوئی آپ سے ملنے میں پہل کرتا تھا اور مصافحہ کرتا تھا، سلام کرتا تھا، تو آپ اس کے، جب تک وہ مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ خود نہیں چھڑا لیتا تھا، آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکالتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی، سفارت سے مراد ہے نجاشی کے دربار سے کچھ لوگ وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کی مہمان نوازی خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے کی۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہم یہ خدمت خود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کام میں نہ پڑیں، ہم خدمت کر لیں گے، ہم کی مہمان نوازی کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل آپ دیکھیں بیٹا، کوئی باس ہوتا ہے، کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنے ماتحتوں کو لگا دیتا ہے اس کام پہ کہ جاؤ بھائی فلاں مہمان آئے، ان کی خدمت میں کھانا وانا لگاؤ، چائے پیش کرو، یہ کرو، ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ بذات خود اپنے ہاتھ سے خدمت فرما رہے ہیں، صرف اس احسان کے بدلے میں کہ نجاشی نے میرے دوستوں کی خدمت کی تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی احسان کو یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اس چیز پہ عمل کریں اور کوشش کریں ہم بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ ابو شعیب جو ایک انصاری تھا، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے اور آپ نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھوک نمایاں تھی، یعنی پتہ نہیں آپ نے کب سے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا، بھوک کا اثر چہرے پر آ گیا تھا۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ قدم رنجہ فرمائیں مطلب ہوتا ہے کہ تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 5 آدمی ہی تھے، لیکن راستے میں سے ایک آدمی اور ساتھ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت میں شروع ہونے سے پہلے حضرت ابو شعیب سے اجازت لی کہ یہ آدمی میرے بغیر کہے ساتھ ہو گیا، تم نے اس کو نہیں بلایا تھا، 5 لوگ بلائے تھے، لیکن یہ آدمی ایک ایکسٹرا میرے ساتھ چھٹا آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ دعوت میں آئے ورنہ یہ واپس چلا جائے۔ تو انہوں نے اس کی اجازت دی، یعنی بغیر اجازت آپ کسی کی دعوت میں اپنے ساتھ بھی کسی کو لے کے نہیں جاتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ مینرز کی بات ہے، ورنہ اتنی بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی منع کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں، لیکن آپ نے بغیر پوچھے دعوت میں بھی کسی کو لے جانا جس کی دعوت نہیں تھی لے جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے بیٹا، ہم ان باتوں کا کبھی خیال بھی نہیں رکھتے، ہم تو بڑے اس سے پہنچ جاتے کہ نہیں بھائی یہ بندہ تو ہمارے ساتھ آئے گا، ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ آئے گا، لیکن بغیر پوچھے آپ کسی کو ایسے نہیں لے جاتے۔
کسی شخص کو اگر کسی شخص کی کوئی بات بری لگتی تو کبھی اس کے منہ پہ اس کو نہ جتاتے، بلکہ اس کے بعد جب وہ چلا جاتا تو لوگوں سے خاموشی سے کہتے کہ اس کو سمجھا دو یہ غلط بات تھی، ایسے نہ کرے، تاکہ اس شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی انا پہ ٹھیس نہ لگے۔ کوئی اگر شخص آپ کو پسند نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی آپ اس کے ساتھ بہت نرمی سے گفتگو فرماتے تھے اور اس کے ساتھ ملاقات بھی کر لیتے تھے، کبھی اس کو آپ نے جھڑکا نہیں، کبھی اس کو ایسا نہیں کیا کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بچے جوان عورتیں، کوئی بھی آپ کو ملتا تھا آپ ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام کرنے میں اپنی انا کو فوقیت نہیں دی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا، سلام کرنے میں ہم ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، بڑے ہوں گے تو چھوٹوں کا انتظار کریں گے کہ چھوٹا پہل کرے سلام کرنے میں تو ہم سلام کریں۔ ہمیں یہ روایت ترک کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ کو سامنے نظر آئے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آپ اس کو خود سلام میں پہل کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں۔ الفاظ معنی دیکھیے اس کے۔ باریابی مطلب ہوتا ہے خدمت میں حاضری، اظہار تشکر شکریہ ادا کرنا، اعانت معنی مدد، اذن مانگا مطلب اجازت مانگی، اوصاف خوبیاں، بلند پایا اعلیٰ مقام۔ بینائی کا مطلب ہوتا ہے نظر، بنفس نفیس بذات خود، یعنی کوئی کام خود کرنا، اپنے ہاتھوں سے کرنا، یا کسی بات کا اپنی ذات سے ذکر ہونا، وہ کہلاتا ہے بنفس نفیس۔ پروردہ یعنی پلا ہوا، پیش دستی پہل کرنا، تنگیر معنی زیادتی یا سختی کرنے والا، تناول کھانا کھانا، دستور رواج کو کہتے ہیں بیٹا، خندہ جبین ہنسمکھ، چہرے پہ جس کے مسکراہٹ رہتی ہے اس کو ہنسمکھ کہا جاتا ہے۔ درگزر معنی معاف کرنا، ٹو معنی کھوج تلاش میں لگے رہنا، تعامل معنی ہچکچاہٹ، دریافت معنی پوچھنا۔ راست کو کا مطلب ہوتا ہے سیدھی سچی بات کہنے والا، گھما پھرا کے ہیر پھیر نہیں، سیدھی بات کہنے والا۔ سفارت معنی وفد، قدم رنجہ تشریف لانا، مرعوب روب میں آیا ہوا، ضیافت معنی دعوت یا مہمان نوازی، نرم خون نرم مزاج۔ اب آئیے خلاصے پر۔ خلاصے کے لیے میں نے بیٹا آپ کو کچھ کی پوائنٹس لکھ کے بھیجے ہیں، آپ انشاءاللہ ان کی مدد سے بہت سکون کے ساتھ خود سے خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے امہات المومنین کے بیان کردہ اوصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، امہات تھیں، ان میں 2 کا ذکر اس سبق میں آیا تھا، خدیجہ الکبریٰ کا اور حضرت عائشہ کا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں آپ ان کو اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں داخل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا طریقہ تھا، یہ آپ کو سبق سے مل جائے گا، آپ اس میں دیکھ لیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق، دوسروں کے متعلق 3 باتوں سے پرہیز، یہ سب چیزیں آپ کو کتاب میں مل جائیں گی۔ میں نے کی پوائنٹ اس لیے آپ کو دے دیے ہیں تاکہ آپ کو خلاصہ خود سے لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے انشاءاللہ۔